السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم جماعت دہم کی مطلع پاکستان کا پہلا چیپٹر جس کا نام ہے نظریاتی اساس وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اور آج کی اس لیکچر میں ہم جو ہے پہلا ٹاپک جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اچھا، آج کا ٹاپک آپ کو بہت آسان لگے گا. جو بچے کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، بہت سارے الفاظ کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، اس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھ نہیں آتی، تو آج کے لیکچر کے بعد آپ کے لیے یہ ساری باتیں اس ٹاپک کی بہت آسان ہو جائیں گی، کیونکہ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانے والی ہوں. اور جب آپ اس کو سمجھ کر یاد کریں گے، اس کانٹیکسٹ کو، اس بیک گراؤنڈ کو سمجھ کر سامنے رکھ کر جب آپ اس ٹاپک کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بہت آسان لگے گا اور آپ کو یاد کرنا بھی آسان ہوگا. دیکھیں بچوں، اگر پوری انسان کی جو انسانی جو تاریخ ہے، اگر اس کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں اور اس کو چند الفاظ میں اگر اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں تو ساری کی ساری انسانی تاریخ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر قبضہ کرتا آیا ہے. اب اس کی کچھ اگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں، لیکن ایک بات آپ نے سمجھنی ہے کہ وہ جو گروہ ہے، وہ انسانی گروہ جو ہے، جو میں نے یہاں پر لکھا ہے، وہ کوئی طبقہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی قوم بھی ہو سکتا ہے. اب طبقے کا کیا مطلب؟ جیسے کوئی ایک ہی قوم کے مختلف طبقات ہوتے ہیں نا، جیسے ہائر کلاس ہے، پھر مڈل کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، پور کلاس ہے. اس طرح سے کوئی ایک طبقہ، ایک ہی قوم کا کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر جو ہے اس کو فوقیت حاصل رہی، اس کو برتری حاصل رہی، اس کا وسائل کے اوپر، حقوق کے اوپر کنٹرول رہا بنسبت دوسرے طبقے کے. یا تو یہ معاملہ رہا دنیا میں مختلف علاقوں میں، یا پھر دوسرا معاملہ یہ رہا کہ کوئی ایک قوم دوسری قوم پر دوسرا معاملہ یہ رہا کہ ایک قوم دوسری قوم پر، میں نے غلطی سے وہاں پر گروہ لکھ دیا تھا، ایک قوم دوسری قوم پر اسی طرح سے برتری حاصل کر لیتی، اس کے وسائل پر، اس کی جو جگہ تھی، اس کا جو ملک تھا، اس پر وہ قبضہ کر لیتی. اب یہ شروع سے جتنا پیچھے جائیں ہمیں یہی چیزیں نظر آتی رہیں گی، لیکن ہم بہت زیادہ پیچھے نہیں، ہم نزدیک کی جو ایسی اگزامپلز ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب انقلاب فرانس کا جو انقلاب تھا، فرینچ ریولوشن، اس میں کیا تھا کہ جو نوبلز تھے ان کو فوقیت حاصل تھی، ان کے پاس سارے حقوق تھے، وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے تھے گورنمنٹ کو، بادشاہ کو، اور سارے کے سارے ٹیکس جو تھے وہ کسان دیتے تھے. محنت بھی وہی کرتے تھے جو ہے، اور ٹیکس بھی سارے وہی دیتے تھے، اور زندگی جو ہے وہ بھی انہی کی مشکل تھی. اور نوبلز کی زندگی جو ہے وہ بہت آسان تھی کیونکہ ان کو ہر طرح کے حقوق حاصل تھے. رفتہ رفتہ یہ اس قدر کسانوں کی، پیزنٹس کی زندگی جو ہے وہ اتنی مشکل ہو گئی کہ آہستہ آہستہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی چوائس نہیں بچی کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور ایک تحریک چلائیں اور اپنے حقوق لینے کی کوشش کریں، اور انہوں نے کیا. اچھا، اسی طرح سے وائٹ پیپل اور بلیک پیپل، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا، بہت سارے دنیا کے علاقوں میں یہ چیز رہی ہے کہ جو بلیک پیپل تھے ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے. ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر کسی بس میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں تو اول تو بلیک پیپل جو ہے ان کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں تھا کہ وہ کسی سیٹ پر بیٹھ سکتے. لیکن اگر بالفرض جگہ خالی تھی اور کوئی کالا انسان وہاں پر بیٹھ بھی گیا، اور کسی جگہ میں کوئی وائٹ پیپل میں سے اگر کوئی آیا وہاں پہ، تو اس بلیک انسان کو اپنی سیٹ چھوڑ کر اس وائٹ پرسن کو جو ہے وہ دینی پڑتی تھی. تو یہ اس حد تک جو ہے ان کے پاس جو حقوق تھے، انسانی حقوق جو ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھے. اور اس طرح کے واقعات کے بعد، بالکل یہی والا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک تحریک اٹھی
اور یہ جو بلیک پیپل تھے انہوں نے پھر ڈفرینٹ پروٹیسٹ کیے، پر بہت ساری چیزیں واقعات اس طرح سے ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کو حقوق ملنے شروع ہوئے. تو یہ ہو گیا کچھ اگزامپل. اور اسی طرح سے کچھ اگزامپلز ہیں جو ایک قوم اور دوسرے قوم کے اوپر. تو وہ یہ تھا کہ فرانس کی برطانیہ پر حکومت. ایک وقت تھا کہ فرانس جو ہے وہ برطانیہ پر حکومت کرتا تھا. پھر اسی طرح سے یہ ہوا اس کے نتیجے میں، کیونکہ ظاہر ہے جب فرانس جو ہے وہ برطانیہ پر حکومت کر رہا تھا تو فیصلے وہ کرتے تھے، اور وسائل پر جو اختیارات تھے، فائدہ سب کچھ جو ہے وہ فرانس اٹھاتا تھا، اور برطانیہ کے پاس ریسورسز اور ان چیزوں کی ڈیسیژنس کی اس طرح سے طاقت نہیں تھی، جس کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں برطانیہ میں آزادی کی تحریک جو ہے وہ ابھرنا شروع ہوئی. اور اسی کے نتیجے میں ایک بہت ہی قابل ذکر چیز یہ ہے کہ اس آزادی کی تحریک کے لیے کی وجہ سے ہے بھی انگریزی زبان اور ادب کا جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ عروج آیا. اچھا، پھر اسی طرح سے برطانیہ کی برصغیر امریکہ اور افریقہ پر حکومتیں تھیں، اور اسی طرح کے معاملات تھے کہ وہاں کے جو نیٹو لوگ تھے، جو لوکل لوگ تھے، ان کے پاس حقوق نہیں تھے. وسائل کے اوپر سارے کا سارا اختیار، فائدہ، سب کچھ جو ہے وہ برطانیہ کے پاس تھا. ہر طرح کا ظلم، سب جبر، سب کچھ جو ہے وہ جائز تھا لوکل لوگوں پہ. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں یا جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، ان میں یہ تحریکیں جو ہیں وہ پھر ابھر کر سامنے آتی ہیں اپنے حقوق کے لیے اور آزادی کے لیے، اور اس طرح سے. اب یہ ایک دم سے کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے کہ ایک دن لوگ صبح سو کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں آج تو بس ہم اپنے حقوق لے کے رہیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. یہ کس طرح سے ہوتا ہے، یہ اب ہم جو آپ کا جو چیپٹر ہے، اس کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو مزید چیزیں ایکسپلین کروں گی. اچھا، تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا انسانی تاریخ میں کہ لوگ ظلم اور جبر سہ رہے ہوں اور سہتے جائیں اور پھر ایک دن سو کر اٹھیں اور کہیں کہ بس اب ہم مزید ظلم اور جبر جو ہے برداشت نہیں کریں گے اور اب ہم آزادی کی تحریک چلائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، ان میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر گزریں، اپنی حالت جو ہے اس کو ہم تبدیل کریں. تو آہستہ آہستہ لوگوں میں اس طرح کے خیالات جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی واقعات کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے کوئی بھی جو بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اس طرح سے جو تحریکیں چلتی ہیں آزادی کی، حقوق کی، اس کے پیچھے ایک سوچ، ایک نظریہ کار فرما ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے برصغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے قیام کی جو مثال ہے وہ ہم نے کانٹیکسٹ جب ہم پر بات کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے یہ دیکھی تھی. تو یہ 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے. 20ویں صدی یعنی کہ یہ 1947 میں وجود میں آیا نا، تو 19 صدیاں گزر چکی ہیں، اور یہ جو 47 سال ہے یہ 20ویں صدی کے ہیں. کچھ بچے اس پر کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پر ایکسپلین کر دیا. آگے وہ کہہ رہا ہے کہ اس واقعہ کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. نظریہ کے لیے انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں پرٹیکولرلی کہ یہ ورڈ نظریہ، آئیڈیالوجی کیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے. سماجی دانشور جو سوسائٹی کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں اور کچھ اصول و ضوابط جو ہیں ان کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں، ان کو سماجی دانشور کہا جاتا ہے. اچھا، ان کے درمیان اختلاف رائے رہی ہے یہ نظریے کی تعریف کو لے کر اور اس کے معنی کو لے کر. مختلف ادوار کے یعنی کہ مختلف
ٹائم کے مکاتب فکر اور محققین نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ مکاتب فکر اسکول آف تھاٹ بھی اس کو کہتے ہیں، اور محققین یعنی کہ ریسرچ کرنے والے، انہوں نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ معنی کے لحاظ سے نظریہ سے مراد سوچ یا مقصد ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف نیچے دی گئی ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی مشکل الفاظ میں نے اس کو اردو اور انگلش میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ اچھا جی، اصطلاحی معنوں میں وہ کیا کہتا ہے کہ نظریے کی تعریف کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے۔ اس کی میں آپ کو عام زندگی میں سے میں اگر آپ کو اس کی مثال دوں اگر ہم نے ایک گھر بنانا ہو تو اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے کہ سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے گھر کس طرح کا بنانا ہے، ہمیں گھر بنانا چاہیے۔ ایک فکر ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ ضرورت ہے یا ایکسٹینڈ کرنا ہے یا جو بھی ہے، اور ایک نقشہ ابھرتا ہے، اور پھر اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے، اپنے شوق کو دیکھتے ہوئے، اپنی پسند ناپسند کو دیکھتے ہوئے اس کا ایک نقشہ بھی جو ہے وہ ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو آپ نظریے کی ایک اگزامپل جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی ادارہ بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ سوچ، فکر اور اس کا ایک نقشہ جو ہے وہ لازمی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، اور یہی ہمارا نظریہ ہوتا ہے۔ ایک اور اس کی اصطلاحی معنوں میں ڈیفینیشن جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ کوئی بھی مقصد جو ہم زندگی میں رکھتے ہیں، ظاہر ہے اس کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں، اس کی ہم برین اسٹارمنگ کرتے ہیں، اس کا ایک ہم خاکہ، ایک نقشہ ہم بناتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو ہم وہ دکھے گا کیسا، جب وہ بن جائے گا، جب ہم اس کو حاصل کریں گے تو وہ کیسا ہوگا۔ کسی خاص مقصد کے لیے یہ اگلی ہے، کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ مثلاً کوئی قوم جو ہے اس کے اوپر بہت جبر ہو رہا ہے، کوئی طبقہ ہے اس کے اوپر بہت جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کے پاس اس کے حقوق نہیں ہیں، اس کی زندگی بہت مشکل ہے۔ آہستہ آہستہ ایک اجتماعی سوچ ان کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ بھئی ہمیں تو ہمارے حقوق چاہیے، اور ہم بھی جو ہے انسان ہیں، ہماری زندگی بھی جو ہے وہ آسان ہونی چاہیے۔ تو ایک اجتماعی سوچ کے اوپر جب کوئی قوم یا کوئی طبقہ جو ہے متفق ہو جاتا ہے تو یہ ان کا نظریہ کہلاتا ہے۔ ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے، نظریہ کہلاتی ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے، صرف اس کے الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر مختلف آ گئے ہیں۔ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو۔ فلسفہ اس کی کوئی لاجک ہے، تفکر اس کے پیچھے کوئی سوچ بچار ہے۔ تو نظریہ جو ہے وہ ایک ضابطہ یا پروگرام ہوگا، یعنی کہ یہ ایک باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیز ہوگی، اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں، مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو۔ اچھا، یعنی کہ اگر ان کے اندر کوئی لائحہ عمل نہیں ہے اور ہم کہیں کہ جی ہم اپنی زندگی کو بہت بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر کوئی لائحہ عمل نہیں ہے سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے، تو پھر یہ نظریہ نہیں ہے، یہ خالی خولی کی باتیں ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں دیکھیں یہ ہے نظریے کی اہمیت۔ پہلے پارٹ میں ہم نے یہ پڑھا نظریے کے کانٹیکسٹ، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی معنی اور اس کی تعریف۔ اب ہم بات کرنے لگے ہیں نظریے کی اہمیت اور اس کے ماخذ پر۔ نظریے کی اہمیت، کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اسے لوگوں کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ نظریے کی اہمیت کا مطلب کیا ہے کہ اس کی انسانوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، مطلب انسانوں کی زندگی پر نظریے کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ پہلے پیراگراف میں آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلینیشن ملے گی، اور یہ جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نظریے کا ماخذ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی بہت بات اس کے اوپر ہم کر چکے ہیں، اور اس کے بعد آگے انہوں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ نظریے نے لوگوں کی زندگی پر کس طرح سے اثر ڈالا،
تو بیسیکلی یہ اہمیت کے اندر ہی آ جاتا ہے کہ اس کا ماخذ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ چلیں اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ نظریہ وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جیسے لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں عکاسی کرنا۔ تو یہ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، بالکل وہی عکس کیا ہوتا ہے، وہ ہو بہو اپنی چیز کے کی طرح کا ہوتا ہے۔ تو نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں، یعنی اگر کسی قوم کا کوئی نظریہ نہیں ہے نا تو وہ قوم زندہ نہیں ہے۔ وہ سانس تو لے رہی ہے، وہ کھا رہی ہے، پی رہی ہے، سو رہی ہے، انٹرٹینمنٹ کر رہی ہے، لیکن زندگی نہیں ہے۔ زندگی ہے بڑھنا، اپنی حالت کو بہتر بنانا، گرو کرنا۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے اگزامپل دیکھی تھی نا کہ انقلاب فرانس میں کیا ہوا تھا کہ ایک ہی قوم کا ایک طبقہ جو کہ نوبیلز تھے، وہ پیزنٹس جو اسی قوم کا ایک دوسرا طبقہ تھا اس کے اوپر وہ حاوی تھے اور ان کے حقوق اور وسائل کے اوپر وہ قابض تھے۔ جب نظریہ کے اوپر کوئی سوسائٹی یا کوئی قوم جو ہے وہ آ جاتی ہے نا تو پھر اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے درمیان حقوق اور فرائض جو ہے نا وہ طے ہو جاتے ہیں، تاکہ کوئی کسی کے حقوق جو ہے وہ اس کو غصب نہ کرے اور کوئی اپنے فرائض سے جو ہے وہ غفلت نہ بدلے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب ہر کوئی کسی کو اپنے حقوق مل رہے ہوں اور ہر کوئی اپنے فرائض پورا کر رہا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں تو پھر یونٹی آ جائے گی۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ جو پیزنٹس تھے بہت غریب تھے، نہ ہتھیار تھے ان کے پاس، نہ بس ان کی جو تعداد تھی انہوں نے اس کو اور اپنی جو تکلیف تھی، اپنی جو زندگی کی جو مشکلات تھیں اس کو انہوں نے اپنی طاقت بنایا۔ تو اس نظریے پر وہ متحد ہوئے، ان کو ایک مقصد ملا اور اسی چیز نے ان کو جو مشکلات تھیں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت دی۔ اب وہ جو نوبیلز تھے وہ صرف وہ کوئی امیر لوگ نہیں تھے، اس میں سارے ان کے درباری بادشاہ اور اس کے رشتہ دار اور یہ سب لوگ شامل تھے اور ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس بندوقیں تھیں، لیکن وہ پیزنٹس جو بیچارے نہتے تھے، کمزور تھے، انہوں نے مقابلہ کیا اور انہوں نے جیتا اور انہوں نے انقلاب برپا کیا انہوں نے فرانس میں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہی چیز آپ نے اس ایگزامپل میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے، جیسے کہ فرینچ ریولوشن میں انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا، یقینی بنایا انہوں نے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ اچھا، آگے ہم دیکھنے لگے ہیں کہ نظریہ وجود کہاں سے آتا ہے، نکلتا کہاں سے ہے، کہاں سے آ جاتا ہے ایک دم سے، یہ کدھر سے ٹپکتا ہے۔ کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ اگزامپل فرینچ ریولوشن کی اپنے سامنے رکھیں، پاکستان کی جو کہانی ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں اور معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں۔ بہت کلیئر اگزامپل ہے، ہم اپنی اگزامپل لے سکتے ہیں پاکستان کی، فرینچ ریولوشن کی۔ اچھا، آگے انہوں نے یہاں پر آپ کو مثال دے دی ہے، جس طرح امریکہ اور جنوبی افریقہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا۔ ان کو یونیورسٹیز میں
داخلے نہیں ملتے تھے، یہ برابر بیٹھ کر کسی ہوٹل میں کسی پارکنگ میں یہ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے برابر، یعنی کہ آمنے سامنے، یعنی کہ ایک جگہ پر، ایک جیسی جگہ پر یہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اور وہ جو بس والی کہانی ہے وہ تو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اگر ایک سیاہ فام جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک گورا آ گیا ہے تو اس کو چھوڑنی پڑتی ہے اپنی سیٹ۔ اور اچھا، اسی طرح سے ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے کو جنم دیا۔ یہ تو بات ہو گئی سیاہ فام لوگوں کی۔ اچھا، اب دوسری مثال ہے یہاں پر برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے سماجی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جد و جہد شروع کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا۔ اب الفاظ سے تھوڑا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے لنک بنا لینا ہے۔ امریکہ اور جنوبی افریقہ میں جو سیاہ رنگت کے لوگوں کی جو تحریکیں چلی تھیں وہ تھی مساوی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق سے محرومی تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ الفاظ ذہن میں رکھنے ہیں، برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کو سماجی اور سیاسی حقوق حاصل نہیں تھے۔ سیاسی حقوق یہ آپ نے پچھلی کلاسز میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ الیکشنز وغیرہ ہوتے تھے تو ریپرزنٹیشن وغیرہ نہیں ملتی تھیں، جابز نہیں ملتی تھیں، سکولوں میں جو حالات تھے، زبان بدل دی گئی تھی، اور ہندوؤں کی جو مذہب ہے اس کو جو ہے وہ فوقیت ملنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اس کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ الفاظ آپ گڑبڑ نہیں کریں گے۔ تو برصغیر کے پاک و ہند کے مسلمانوں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ ان کے پاس سماجی اور سیاسی حقوق نہیں تھے، تو اس کے لیے انہوں نے جد و جہد شروع کی تھی۔ تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا۔ یہاں پر ہم رکیں گے، یہ دونوں اگزامپلس پڑھنے کے بعد نا آپ نے واپس اپنے پریویس پیج پر جانا ہے اور آپ نے جو اصطلاحی تعریفیں پڑھی ہیں نا وہاں پہ 3-4 بلٹس جو ہیں وہ آپ کو دی گئی ہیں، اس کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے اور اس ایگزامپلس کے ساتھ آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے، تو آپ کو بہت اچھے سے یہ چیزیں سمجھ آئیں گی اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ چلیں جی، اس کا اینڈ ہم دیکھتے ہیں، اس کا کنکلوژن والا سنٹینس جو ہے وہ آپ اس کو سمجھ لیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریہ کے پس پردہ تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ یہ بہت بھاری بھاری الفاظ آپ کو لگ رہے ہیں، آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس کو لنک بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے نا ہر نظریہ کے پس پردہ، تو میں نے جو آپ کو بتایا تھا وہ نظریہ کا پس پردہ بتایا تھا، میں نے آپ کو تاریخ کے بارے میں بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں جو کلیشز آتے ہیں نا ایک طبقے کا دوسرے طبقے کے ساتھ، ایک قوم کا دوسرے قوم کے ساتھ، وہ کہاں پر آتا ہے؟ وہ یہاں پر آتا ہے، روایات میں، رسم و رواج میں، مزاج میں، مذہب میں، نفسیات میں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کسی بھی طبقے کی نفسیات بناتی ہیں، اور اس کی جو ہے کسی طبقے کی، کسی قوم کی نفسیات جو ہے نا وہ یہ ساری چیزوں کا مرکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو یہ کنکلوژن والی لائن ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں کہ جتنا یاد ہو گیا اتنا لکھ لیا، یہاں سے ٹانگ، وہاں سے بازو، وہاں سے سر، وہ سارا مکس اپ کر دیا، سمجھ کے یاد کریں، لنک بنا کے یاد کریں، ٹاپک کے اندر ایک حصے کا دوسرے حصے کے ساتھ لنک بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور کنکلوژن والی جو لائن ہے بچوں یہ بہت ضروری ہے، یہ چیکر کو ایک بہت اچھا امپریشن دیتی ہے، سٹارٹنگ اور اینڈنگ۔ اس کو آپ نے بہت اچھے سے آپ نے اس کا لے آؤٹ بنانا ہے اپنے دماغ میں، اور پھر آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ چلیں جی، آج کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلا ٹاپک جلد آپ کو جو ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا کے تو میں وہ بھی چینل پر اپلوڈ کروں گی، دیکھتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔